وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حدیث نمبر 696 ذکر کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، چاہے خواہ حبشی کے لیے ہو، ایسا حبشی جس کا سر انگور کی مثل ہو۔ مراد کہنے کا یہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تم پر کوئی حاکم مقرر ہو جائے تو اس کے ظاہر وغیرہ کو نہ دیکھو کہ وہ کس طرح کا ہے، اس وجاہت ہے یا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، اپنے حاکم کی اطاعت کرے۔ اب وہ حاکمیت اس کو دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک حاکمیت وہ ہے کہ باقاعدہ لوگ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر سلیکشن کے بعد وہ حاکم بنتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تغلیباً، غلبہ حاصل کرنے کے ساتھ، یعنی حملہ کیا اور زبردستی مسلط ہو کے حاکم بن گیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین اس لیے ہے کہ بغیر کسی وجہ کے حاکم کے مقابلے میں خروج کرنا، بغاوت کے لیے نکلنا، یہ باعث فتنہ ہوتا ہے، باعث انتشار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے قوم آپس میں لڑتی ہے تو خود اپنی طاقت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ یزید کا حاکم بن کر بیٹھ جانا، اس کے فسق و فجور کے باوجود یہ مسلمانوں کو شدید ناپسند تھا، لیکن جب تک اطاعت کے شرائط پوری ہوتی رہیں اس کی بھی اطاعت ہوتی رہی۔ لیکن خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جب افرادی قوت بھی جمع تھی اور لوگ اس کے مظالم سے تنگ آ کر آپ سے فریاد کر رہے تھے، تو پھر آپ کے لیے دو راستے تھے۔ ایک رخصت کا راستہ تھا کہ اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو فتنے سے بچانے کے لیے اس ظالم کی بیعت فرما لیتے اور اپنے ذاتی مفادات پر دینی مفادات کو قربان کر دیتے اور لوگوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنے دیتے۔ لیکن آل رسول سے اس قسم کی سرد مہری، بے حسی، خود غرضی اور سخت دلی کی قیامت تک توقع نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے وہی کیا کہ جو اکابرین اسلام قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کرنے کے سلسلے میں کرتے چلے آئے ہیں۔ کسی نبی نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، ایسا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جس سے اسلام کا، دین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کا، شریعت کا سر جھک جائے، بلکہ ہمیشہ سر اٹھا کر ظالموں سے گفتگو کی ہے اور اس راہ میں جتنی بھی تکالیف آئیں اس کو برداشت کیا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا فاسق و فاجر ہو، اس کو اللہ کا خوف بھی نہ ہو اور وہ اس کے لیے قتل کروا دینا بالکل آسان ہو، تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، جبکہ یہ دل میں یقین بھی ہو کہ یہ ہدایت قبول کرنے کے بجائے میری گفتگو اس کے دل پہ اثر کرے، اس کے بجائے یہ طیش میں آ جائے گا، غصے میں آئے گا، ضد میں آ جائے گا، اس کو انا کا مسئلہ بنائے گا اور ضرور اس کے اپنی آخرت کو فراموش کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے قطع نظر شیطانیت پر اتر آئے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی کلمہ حق کہے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ امید ہے کہ چلو میں اچھے پر اثر جملے کہوں تو ہو سکتا ہے اس کی قلبی کیفیت بدل جائے اور یہ ہدایت کو قبول کر لے، تو انسان اس امید پہ کلمہ حق کسی کے سامنے کہہ دیتا ہے۔ اور ایک ہے کہ بالکل یقین کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نہ ماننے کا یقین 99% ہو اور only 1% کوئی ایسا ہو کہ شاید یہ مان لے، یعنی تقریباً ناممکن، اس کے باوجود کلمہ حق کہنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو بس گردن کو پیش کر دینا ہے کہ اس پہ تلوار چلا دی جائے۔ تو ہمارے اکابرین کی شان یہی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے اور رخصت نہیں چنی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار نہیں کی ہے۔ تو اپنے ذہن کو اکابرین کی طرف لے جائیں کہ انہوں نے تقریباً 1500 سال کے عرصے میں جتنے بھی اکابرین ظالم بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں
وہ ایسے ہی لوگ تھے کہ جن کو افرادی قوت بھی حاصل تھی، اللہ نے ان کو طاقت سے نوازا تھا، ان کے پاس وسائل تھے، تو انہوں نے کلمہ حق بلند کیا۔ اور بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس ظاہری وسائل نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت پر کامل اعتماد اور بھروسہ کر کے انہوں نے پھر بھی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور اس کے جواب میں ان کی گردنیں سر سے جدا کر دی گئیں۔ لیکن بظاہر وقتی طور پر ایک شکست سی نظر آئی، لیکن حقیقتاً وہ شکست نہیں تھی، بلکہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ ایک دائمی فتح تھی، اور جو بظاہر غالب نظر آیا اس کے لیے دائمی طور پہ مغلوبیت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جیسے کہ یزید پلید کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ بظاہر تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی راہ سے ہٹا دیا، تو بڑا شاید خوش ہوگا کہ ایک بڑی رکاوٹ ہٹ گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قسم پرسی کی حالت میں اور عبرتناک موت عطا کی کہ وہ گندگی کے اندر گر کے مرا، اور قیامت تک کے لیے اس کی وہ جو عارضی جس کو لوگ فتح سمجھ رہے تھے اس زمانے میں، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے یہ دیکھ لیا، اور قیامت تک کے لوگ دیکھتے رہیں گے کہ وہ اصل میں فتح نہیں تھی بلکہ شکست تھی، اور جس کو بظاہر شکست کہا جا رہا تھا وہ حقیقتاً فتح تھی۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر مبارکہ تن سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جدا کروانے کے باوجود ہمارے دلوں پر حاکم ہیں اور فاتح ہیں، اور یزید پلید بظاہر غالب آیا لیکن زبانوں پر وہ موجود ہے اور لعنت کے ساتھ موجود ہے، اس پر لعنتیں ہو رہی ہیں، ملامتیں ہو رہی ہیں، اور وہ قبر میں کیا اس کا حشر ہو رہا ہوگا، اور میدان محشر میں تو اس کا پھر حشر دیکھنے والا ہوگا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر وہاں تشریف لائیں گے، اور وہ پلید سامنے کھڑا ہوگا، تو اس کی شرمندگی کا، اس کی ندامت کا، اس کے افسوس کا، اس کے پچھتاوے کا، اس کی ذلت اور رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب وہ لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے انشاءاللہ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو پھر اس کو ساری دنیا یہ دیکھے گی کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان حدیثوں کو بھول جاتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان دونوں کے بارے میں بشارتیں عطا فرما دی تھیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں پہلے فرمایا تھا کہ میری امت اس میرے نواسے کو، میرے بیٹے کو ظلماً قتل کرے گی۔ تو ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اور سمجھداری کے ساتھ پھر غور و تفکر کریں گے تو یہی چیز سامنے آئے گی کہ ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل حق پر تھے، اور اس ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہی آپ کی ایک شان تھی، اور آپ پہ فرض بھی تھا، آپ پہ لازم بھی تھا۔ اور آل رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنے خاندان کا سر شرم سے جھکائیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے سروں کو فخر سے بلند رکھا ہے۔ تو یہ دوبارہ میں نے اس کے اوپر اتنا سارا کلام صرف اس لیے کر دیا کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن اس قسم کی باتیں سن کر، خصوصاً سوشل میڈیا پر جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ہر قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں، یوٹیوب پر جا کر کلپس دیکھتے ہیں، الٹے قسم کے سیدھے قسم کے بیانات ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ از خود نہیں کر پاتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے ایک سوچ اور فکر کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ صحیح سوچ ہے، یہ غلط ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ ان باتوں کو غور کریں، اور اگر یہ ہمارا کہیں پروگرام یوٹیوب پہ آپ کو ملے 2-3 دفعہ اس کو بار بار دیکھیں، ان دلائل پر غور کیجئے، ان باتوں پہ غور کریں، کیونکہ ہمارا موضوع اصل میں کوئی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ اور تفصیلی کلام کرتا اور دلائل جمع کر لیتا، لیکن میرا مقصد تو اصل میں درس بخاری کرنا۔ اس کے ضمن میں جب یہ بات آئی ہے تو ہم نے اس کو ضمنی طور پر ہی ذکر کیا ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے والے کے لیے اور ایک سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اتنی بات بہت ہے کہ اگر ہم اس پہ غور و تفکر کر لیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل مبارکہ اس حدیث کی مخالفت نہیں تھا، بلکہ سینکڑوں ان احادیث کی اطاعت اور تائید تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر یعنی قائدانہ صلاحیت رکھنے والے کو، جس کے پاس وسائل بھی ہیں اور جس کی اپنی زندگی چاہے خطرے میں ہے لیکن امت کو وہ آسانی فراہم کر سکتا ہے، اسے کلمہ حق کہنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان احادیث کی اطاعت کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھا جائے تو گرفت کا پہلو نہیں ہے۔
تو اس لیے ہوتا یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک حدیث کو سامنے رکھیں اور 1400 سال کے تمام اکابرین کے عمل کو اس حدیث کے اوپر پرکھنے لگ جائیں، بلکہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے معارض کوئی اور حدیث یا آیت موجود ہے کہ نہیں، یعنی ایسی کوئی تو دوسری حدیث یا آیت موجود تو نہیں جو اس آیت یا اس حدیث کے مضمون سے باہم مخالفت رکھتی ہو، ٹکرا رہی ہو، تو پھر ان میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کا عمل کس حدیث کے تابع رکھنا بہتر ہے اور کس حدیث کے اندر کیا تعویل کر کے اپنے اکابرین کے لیے ان کے عمل کے صحیح ہونے کے لحاظ سے ہم دفاع کریں گے اور ان کے بارے میں تقریر بیان کریں گے، تفسیر کریں گے۔ چنانچہ عوام سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس آخری خطبے کو بھی یاد رکھیں کہ آپ نے یزیدیوں سے آخری بات یہی کہی تھی کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، آپ ابن رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پس پھر تم ہوشیار رہو کہ اگر تم میرے ساتھ ناروا سلوک کرو گے تو میرے نانا جان کی شفاعت سے محروم رہو گے۔ تو اور سرکار انہوں نے فرمایا کہ کیا میرے نانا جان کا یہ احسان نہیں ہے کہ تمہیں کلمہ پڑھایا گیا ہے؟ تو ہر طریقے سے تمام حجت کیا لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور شرمندہ ہوئے، رسوا ہوئے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، کوئی تاریخ اس کا انکار نہیں کر رہی۔ تو اب ذرا میدان محشر میں پہنچ جائیں، یہ منظر تو پھر دیکھنے والا ہوگا قیامت کے اندر کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی خاک اپنے سر پہ ملنے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، وہ کتنی عزت کے ساتھ ہوں گے اور نواس رسول کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اس وقت پچھتانے والے کے لیے پچھتانے کا مقام ہوگا، لیکن پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ اس لیے تمام اپنے خصوصاً ینگسٹرز جو ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اسکولز میں آپ پڑھ رہے ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، ہر طرح کا بیان کرنے والے ملیں گے، ہر طرح کی چیز آپ یوٹیوب پہ تلاش کر سکتے ہیں۔ کسی کی مخالفت کے لیے کوئی لفظ لکھیں، مخالفت پہ سینکڑوں بیانات مل جائیں گے، کسی کی تائید اور محبت کے سلسلے میں لکھیں، سینکڑوں کلپس آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہے اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اور جس صحابی کے لیے اتنی بشارتیں ہوں اور جس نواسے کے منہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس رکھی ہو اور بچے نے آپ کی زبان کو چوسا ہو، اور میرے آقا بھی بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، سونگھتے تھے، ان کی زبان کو چوستے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس نبی کا لعاب ان کے شکم میں پہنچا اور شکم میں پہنچنے کے بعد خون میں سرایت کر گیا، اور یہ نبی کریم کی نسل سے ہیں، نبی کریم کا خون اس میں ہے، وہ خون کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، وہ خون کبھی گندا نہیں ہو سکتا، وہ خون کبھی دنیا کے لالچ میں دین کو نہیں بیچ سکتا۔ یہ سوچ اسی کی ہوگی جو اس قسم کے کام خود کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اذا کان اثنین۔ باب یہ ہے کہ جب دو نمازی ہوں تو مقتدی امام کی دائیں یعنی سیدھی جانب کھڑا ہو۔ تو یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، کئی طریقوں سے مطلب کئی الفاظ کے تھوڑے تھوڑے مطلب رد و بدل کے ساتھ کئی جگہ پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو پہلے بھی لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ازواج رسول میں سے ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ایک رات میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حجرے میں رہوں، چھوٹے تھے بچے، اور میں چاہتا ہوں کہ رات میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے اسے اپنی آنکھ سے ملاحظہ کروں۔ خالہ نے اجازت دی، سرکار کی یقین اجازت شامل تھی، تو پھر آپ وہاں پہ رہے، پھر سرکار رات میں اٹھے نماز پڑھنے لگے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں آپ کے بائیں جانب آ گیا، لیفٹ سائڈ پر آیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی عمل قلیل کے ذریعے آہستگی سے مجھے پکڑ کر اپنے سیدھی جانب کر دیا۔ یہ روایت آپ سن چکے ہوں گے تو الفاظ ذکر کروں گا، زیادہ وضاحت نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کی شرح کئی مقام پہ پہلے کر چکے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 697 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات گزاری، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آ کر آپ نے 4 رکعات نماز پڑھی، 4 رکعات یعنی 2 سنت 2 نفل سمجھ لیجئے، پھر آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے، پس میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو وہ آپ نے یاد ہو شاید آپ کو کہ پچھلی حدیث میں تھا سرکار نے مشکیزے سے وضو فرمایا، پھر پوچھا کہ کیا بچہ سو رہا ہے، تو میں اٹھ گیا، پھر میں نے بھی وضو کیا، پھر سرکار نے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ طویل حدیث تھی، یہاں کچھ اختصار کے ساتھ ہے۔
تو پھر آپ اٹھے، پس میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے دائیں جانب اپنے رائٹ ہینڈ پہ کر لیا، پھر آپ نے 5 رکعات نماز پڑھی۔ یعنی یہ اس کے ساتھ نہیں کہہ رہے، 2 رکعت تو یہ نفل پڑھے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی اقتداء کی ہے، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھے سرکار نے، پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ میں نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے، اس کے بعد 5 رکعت کے بعد 2 رکعت، تو 5 رکعت میں 2 نفل تہجد کے، 3 وطر، پھر اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھی ہیں یہ سنت فجر ہیں کہ سنت کا وقت ہو گیا تھا، اذان ہو گئی، سرکار نے سنت فجر پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر مؤذن آئے تھے اور سرکار یعنی وہ جب جماعت بالکل کھڑے ہونے والی ہوتی تھی تو وہ دوبارہ آ کر سرکار کو اطلاع دیتے تھے کہ رسول اللہ تشریف لے آئیں، سرکار چلے جاتے تھے۔ تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی 2 رکعت سنت فجر پڑھی، پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے، پھر آپ نماز کی طرف چلے گئے۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اور مزید کر دوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت آخری جملوں کی، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی